جماعت اسلامی والوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے پہلے پرمیشن نہیں لی ہے. غلطی آئی تھنک دونوں کی ہے، کیونکہ پروکٹور بولنے تو اپنی ذمہ داری پوری. درس قرآن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہونا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہوتی. جس طرح کہ کل کہا گیا کہ مسجد جو ہے اس میں آپ درس قرآن کریں، تو یونیورسٹی کے رول کے مطابق یہاں پہ پولیٹیکل جو معاملات تھے ان کی اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں جماعت اسلامی والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اجازت دیں باقاعدہ کہ اس میں کووڈ-19 کے جتنے بھی ایسوپیز ہے اس کے خلاف ورزی ہوئی ہے. انتظامیہ کا رویہ وہ بہت ہی سخت رویہ تھا. السلام علیکم ناظرین، سمارٹ وین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حذیفہ اسرار عباسی. ناظرین، کل تقریباً دوپہر کو 3 بجے کے وقت یہاں پر ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا. تقریباً 3 بجے کے قریب اسلامی جمعیت طلبہ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر جو گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، پراکٹر نے ان کو منع کیا کہ کرونا کی وجہ سے آپ لوگ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے اور آپ SOPs کا خیال بھی نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے پراکٹوریل بورڈ اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹس کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ پراکٹر جو ہیں وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے اندر، تو یہاں پر ہم جانتے ہیں ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے اسٹوڈنٹس اس ایشو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں. جی، آپ سے جانتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون غلطی پہ تھا؟ جی بھائی، میرے خیال میں ان دونوں کی غلطی تھی، کیونکہ یونیورسٹی کے رول کے مطابق یہاں پہ پولیٹیکل جو معاملات تھے ان کی اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں جماعت اسلامی والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اجازت دیں باقاعدہ. اس کے بعد جو پراکٹور جو بورڈ والے ہیں انہوں نے بھی غلطی اس لیے کی کہ ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ SOPs کو فالو کریں، فالو کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے میرے خیال میں دونوں کی غلطی ہے. پراکٹر کی کس طرح غلطی تھی؟ اگر پراکٹر نے تو ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اندر جدھر بھی گیدرنگ ہے کرونا کی وجہ سے آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے تو جسٹ ان کو روکا ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پراکٹر کی بھی اس میں غلطی تھی؟ جی، پراکٹر کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی فالو کر رہے ہیں، تو وہ ان کو سمجھا سکتے تھے کہ بھائی آپ SOPs کے تحت آپ جو گیدرنگ کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو یہ ٹیچر کو بھی ایک رویہ اختیار اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو سمجھانا چاہیے تھا دوسروں کو، جو جماعت کے جو طلباء ہیں ان کو. سب سے پہلے السلام علیکم. اور کل کے جو معاملہ ہوا اس پہ سب سے پہلے مذمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسے معاملات میں ہمیں اور اسٹوڈنٹس اور ان کے اسٹاف کے درمیان ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو اسٹاف کا جو تھا، جو انتظامیہ کا رویہ وہ بہت ہی سخت رویہ تھا، کیونکہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنے چاہیے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں درس دینے کے لیے یا درس لینے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک SOPs کی بات ہے تو SOPs کو فالو بھی کرنی چاہیے، اسٹوڈنٹ کو بھی فالو کرنی چاہیے تھی. تو اگر اسٹوڈنٹ نے SOPs فالو نہیں کی تو ان پر کیا ایکشن لینا چاہیے تھا؟ دیکھو، ہم کلاس کی اگزامپل دیتے ہیں، کلاس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو SOPs کو فالو کرتے ہیں. نہیں، یہ تو بندے کے اپنے اوپر ہے نا، وہ SOPs فالو کرتا ہے. اگر ایک بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے بندہ غلط نہیں کرتا. ہم یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں کوئی بھی SOPs کو فالو نہیں کرتا ہے. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کل جس طرح وہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا بغیر سوشل ڈسٹینس کے رول فالو کیے ہوئے؟ رول کو فالو کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی کرنا چاہیے. ایگزام جو ان کے جو انتظامیہ کی جو بات تھی وہ صحیح تھی، لیکن انتظامیہ کو پہلے یونیورسٹی میں سب میں یہ رول لاگو کرنی چاہیے. کلاس میں آپ دیکھیں ہم 2 فٹ یا 3 فٹ کے بیچ میں تو نہیں رہ رہے ہوتے ہیں. جو انتظامیہ تھی وہ ویسے بھی رول تو فالو کرواتی ہے، یونیورسٹی میں جو بھی لڑکے دیکھتے ہیں ان کو ماسک کا بولتی ہے. اسی طرح انتظامیہ نے اسی طرح ان کو بھی دیکھا اور ان کو بھی الاؤ کیا کہ آپ ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں. انتظامیہ نے تو میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں کی. غلط بات بالکل نہیں کی تھی، لیکن جو اسٹوڈنٹس تھے ادھر ان کو درس سے نہیں روکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ کرونا ہے، ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے. کل سنا ہے اس بارے میں کہ کل اس طرح کی واقعات ہوئی ہے کہ ادھر بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے، وہ جمع تھے، ایک گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر سے پراکٹر آیا، چیف پراکٹر، تو انہوں نے آ کر ان کو کہا کہ یہ دیکھیں آپ جو آج کل کے حالات ہیں اس کے مطابق آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اس گروپ کو ختم کریں، سوشل ڈسٹینس برقرار رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. تو جہاں تک میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میں قرآن تو ایک مقدس کتاب ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ کہ انہوں نے آگے یہ ایشو اٹھایا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن جو دوسری بات ہے، جس بات پہ چیف پراکٹر آ کر اس نے کہا تھا کہ آج کل کے جو حالات ہے کرونا وائرس کی، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ گروپ بنانا
اور اس طرح کی بہت سے لوگ جمع ہونا یہ غلط ہے. تو اس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اکٹھا کیا تھا اکٹھا کیا تھا انہوں نے غلط کیا تھا. تو انہوں نے پھر آگے جو ایشو بنایا مجھے لگتا کنفرم نہیں لگتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ غلط بات کی ہے کہ ایشو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے. لیکن میں یہ کنفرم پھر کروں کہ میں نہیں کہتا کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو یہ وہ یہاں تک میرا خیال ہے 90% کہ وہ غلط ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے غلط کیا تھا. ایشو ڈسٹینس کو فالو نہیں کیا تھا، ایک گروپ بنائی تھی، تو اس کو وہ اب ہٹانے کے لیے آگے قرآن شریف کا ایک مقدس کتاب ہے اس کا ایشو اٹھا رہے ہیں کہ قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے. اس پہ تو سب سے پہلے جماعت اسلامی والوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے پہلے پرمیشن نہیں لی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا تھا. لیکن اس سے زیادہ جو پریکٹیکل بورڈ والے ہیں ان کی غلطی ہے، کیونکہ وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں وہ ایک ٹیچر کا انداز نہیں ہے، کیونکہ وہ جن سے بات کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں اور یہاں پڑھنے کے لیے ہے. آپ اگر ان سے اس طرح رویہ رکھیں گے تو بعد میں وہ بڑے ہو کے اور کیا بنیں گے. اس میں غلطی آئی تھنک دونوں کی ہے، کیونکہ پروکٹور بول نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی اور دوسرے تو جماعت اسلامی والے یا کوئی اور پولیٹیکل جو آرگنائزیشن ان لوگوں کی ہے. تو اس میں پہلے تو ان لوگوں کو پرمیشن لینی تھی اور دوسری تو لینی چاہیے تھی، اور دوسری غلطی پروکٹر کی بھی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پہلے تو اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ان لوگوں کو آگے سے ایک ٹیچر ہونے کے ناطے. سر میری تو یہی رائے ہے کہ درس قرآن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہونے اس کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہوتی. جس طرح کہ کل کہا گیا کہ مسجد جو ہے اس میں آپ درس قرآن کریں، تو درس قرآن میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ڈپارٹمنٹ لیول پہ بھی ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ انتظامیہ نے یہ کہا کہ ایس او پیز کے خلاف، یعنی کہ ایس او پیز آج کل کرونا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ درس قرآن جو ہے ہم 6 فٹ فاصلے رکھ کے بھی وہ لوگ کر سکتے تھے، تو اور انہوں وہ کریں گے بھی اسی طرح آگے بھی کرنا ہے. تو انتظامیہ کو اس کے بارے میں اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک جو درس قرآن ہے یہ ایک ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو انتظامیہ کو تو اوپر سے آرڈر ملا ہے نا، یونیورسٹی میں آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے، آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. جہاں تک بات ہے درس قرآن کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر طواف پہ پابندی لگا دی گئی. تو اگر اتنے بڑے لیول پر ایسی بات ہوئی تو آپ اس چیز کو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی درس قرآن اسی طرح ہونا چاہیے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، اگر ایس او پیز کے اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو اگر یونیورسٹی نے انتظامیہ نے کوئی اس طرح نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ایز ویل جو وہ روک لیں اور ان کو اچھا ہے روک سکتے ہیں. تو لیکن ایس او پیز کو اگر کوئی بندہ فالو کر رہا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ درس قرآن کو اس لیول پر روکا جائے. تو اگر انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، اگر ماسک وغیرہ نہیں پہنے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پھر تو نہیں ہونا چاہیے نا. ایس او پیز کو ہر بندے کو فالو کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ جو وہی لوگ فالو کریں گے نا. ہر لیول پہ جو ہے اگر ڈپارٹمنٹ لیول پہ اس پہ بھی فالو کرنا چاہیے. ہر جگہ پہ میں یہ کہوں کہ ایس او پیز کو فالو کریں اور جو ایکٹیویٹیز وہ کریں. اب دیکھیں ہر جگہ پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اتنا میں اس کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے کہ اس میں کووڈ-19 کی جتنے بھی ایشوز ہے اس کے خلاف ورزی ہوئی ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کووڈ-19 کے جتنے بھی ایشوز ہے اس پر عمل درعمل کرنا چاہیے. قرآن کی آیت سننا مطلب کیا اس پر غلطی ہے؟ مطلب جمعیت کا وہ ہے، اور آپ نے اور باقی میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی دیکھا کسی نے بنائی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں یہ بولوں گا کہ مطلب غلطی میں دونوں کی بول سکتا ہوں کہ مطلب پروکٹورل بولو کو بھی اس طرح سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جو آپ جب گیدرنگ کر رہے تھے تو آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، تقریباً 40-50 لڑکے تھے، تو ماسک آپ لوگوں نے نہیں پہنے تھے. اگر ٹیچر نے کہا ہے کہ گیدرنگ سے منع آپ کو کیا ہے، تو اگر اسٹوڈنٹ کا رسپانس ایسا ہونا چاہیے پھر؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں پروکٹورل بورڈ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جو یہاں پر جو سارے گراؤنڈ میں جو لڑکے اور لڑکیاں اس طرح بغیر ماسک کے گھومتی ہے، تو اس ٹائم پہ پروکٹرس کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ غلط کریں، اگر ایک کوئی اسٹوڈنٹ بھی غلط کرتا ہے، اگر وہ غلطی پر ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ دوبارہ غلطی کریں گے؟ دیکھیں بات اس طرح نہیں ہے، مطلب غلطی کی بات نہیں ہے. ہم نے ماسک نہیں پہنے تھے، ہم نے سر کو اس ٹائم سمجھایا کہ بالکل ہماری غلطی ہے، ایس او پیز کو ہم فالو کریں گے، لیکن آپ کیوں ہمیں ادھر مطلب گیدرنگ سے روک رہے؟ ہم فاصلہ رکھیں گے، ہم ماسک پہنیں گے، لیکن آپ نے بولا کہ مسجد جاؤ اس طرح جگہ، تو ہم مان دیکھو کہ ماسک ہم نے نہیں پہنے، ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے اب
तमाम स्टूडेंट्स की ओपिनियन जानी कि हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा के अंदर जो कल का मामला पेश आया, तो बाज़ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड जो था उनका ये इकदाम गलत था। बाज़ स्टूडेंट ये कहते हैं कि SOPs का ख्याल रखना चाहिए था, ऐसी हरकत जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। हमारे KPK में तकरीबन 12 ज़िलों की यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं। तो आप भी अगर इस हवाले से कोई राय देना चाहती हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा इसरार अब्बासी।